سورۃ الزاریات یہ صورت بھی مکی صورت ہے، یعنی مکہ مکرمہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ تو جتنی بھی مکی صورتیں ہیں پیچھے بھی ہم نے پڑھی ہیں کچھ اور آگے بھی آئیں گی، تو جو مکی صورتیں ہیں ان کا اصل جو مقصد ہے وہ ہے اسلام کے بنیادی جو عقائد ہیں ان کا اس میں تذکرہ ہے۔ چونکہ مکے میں مشرک اور کافر تھے تو اس لیے عقائد کی بات کی گئی ہے۔ مدینہ میں چونکہ منافق تھے، یہودی تھے، تو اس لیے پھر ادھر ان کے کردار کی باتیں کی گئیں، چونکہ عقیدہ درست ہونا ضروری ہے۔ اگر عقیدہ ہی درست نہیں تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مکی صورتوں میں عقائد جو ہیں اسلام کے وہ بنیاد بیان کیے ہیں، اور ان میں سے سب سے جو بنیادی عقیدہ ہے وہ ہے عقیدہ توحید، کہ جب عقیدہ توحید ہوگا تو باقی اعمال قابل قبول ہوں گے۔ مکے والے مشرک جو تھے کافر، وہ حاجیوں کو ستو پلاتے تھے، حاجیوں کی خدمت بھی کرتے تھے اور لوگوں کو کھانا وغیرہ بھی کھلاتے تھے، یعنی آتے جاتے جو لوگ آتے تھے ان کی خدمت بہت کرتے تھے اور بھی دیگر کام کرتے تھے، لیکن ان کا عقیدہ توحید نہیں تھا۔ وہ اللہ کو ایک نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے تھے آسمان اللہ نے بنائے ہیں، زمینیں اللہ نے بنائی ہیں، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، لیکن یہ جو ہے نا ہمارے لات منات حبل عزا وغیرہ، یہ بھی ہمیں اللہ کے قریب کرتے ہیں، ان کو بھی اللہ نے کچھ اختیار دیے ہوئے ہیں، بس یہ اتنا فرق تھا۔ باقی وہ مانتے تھے آسمان و زمین کو بنانے والا اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ ہے، لیکن وہ کہتے تھے ان کے پاس بھی کچھ اختیارات ہیں، تو یہ غلط ہے۔ عقیدہ توحید کا مطلب ہے کہ سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے، اللہ کے اختیار میں، کسی کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں سب سے پہلے جو اسلام کا بنیادی عقیدہ ہے توحید، اس کا اقرار کروایا ہے، اس کا بیان ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آخرت کا تذکرہ کیا، چونکہ عقیدہ توحید ہوگا تو آخرت کی تیاری ہوگی۔ جس کو پتہ ہوگا کہ اللہ ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو وہی آخرت کی تیاری کرے گا۔ تو جس کا عقیدہ ہی نہیں ہے آخرت کا، مرنے کے بعد اٹھنا ہے یا اللہ کے ہاں حساب و کتاب دینا ہے، تو پھر وہ اس کے لیے تیاری نہیں کرے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے سب سے بنیادی جو عقائد ہیں، عقیدہ آخرت توحید اور عقیدہ آخرت، ان دونوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قوموں کے انجام کا تذکرہ کیا ہے کہ جن قوموں نے پھر ان چیزوں کو نہ مانا، پھر اللہ نے ان کا انجام کیا کیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بطور عبرت پھر بیان کیا ہے کہ تاکہ آئندہ آنے والے لوگ سمجھ جائیں کہ جن لوگوں نے ان چیزوں کو نہیں مانا تھا ان کا پھر حشر کیا ہوا تھا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں میں مرنے کا اور مرنے کے بعد اٹھنے کا، زندہ ہونے کا، ان چیزوں کا تذکرہ کیا ہے۔ تو ان چیزوں پر پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کے دلائل پیش کیے ہیں، کبھی آسمانوں کی مثالیں دے کر، کبھی زمینوں کی، کبھی نباتات انگوریوں کی، کبھی بارشوں کی، کبھی پہاڑوں کی، مختلف پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں بیان کی ہیں تاکہ انسان کسی نہ کسی طریقے سے سمجھ سکے۔ تو یہ جو سورہ الزاریات ہے، اس کی پہلی جو آیت ہے اسی پر اللہ تعالیٰ نے اس کا نام سورہ الزاریات رکھا ہے۔ تو جو پہلی ابتدائی 4 آیات ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ نے 4 آیات میں 4 قسمیں اٹھائی ہیں، اور 4 قسمیں اٹھا کر اللہ تعالیٰ یہ دلائل پیش کر رہے ہیں کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ سچ ہے۔ جیسے آج ہم تم میں سے کوئی بات کرتا ہے تو کئی دفعہ بندہ یقین تو کر لیتا ہے، لیکن کئی دفعہ بندہ خود ہی، حالانکہ وہ کہتا نہیں قسم اٹھا، تو بندہ خود ہی کہتا ہے اللہ کی قسم یہ بات ایسے ہے، تو پھر دوسرا سننے والا یقین کر لیتا ہے بھائی بات یہ صحیح کر رہا ہے، قسم اٹھا رہا ہے تو اس کی بات سچی ہے۔ تو یا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ خود کہتا ہے بھائی تو قسم اٹھا، واقعی گل ایسے طرح ہی بات اسی طرح ہے، تو پھر بندہ قسم اٹھاتا ہے تو پھر بندے کو اور یقین ہو جاتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کو حالانکہ ضرورت نہیں تھی قسمیں اٹھانے کی، کیونکہ اللہ نے تو سب کچھ بنایا، اللہ کو کیا کسی کی پرواہ، کوئی مانے یا نہ مانے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر بھی کہا ہے تاکہ کسی طرح انسان مان جائے، شک سے دور ہو جائے، کل قیامت کو کوئی عذر نہ پیش کر سکے۔ تو اب اتنی بڑی ذات اللہ کی قسمیں اٹھا کر بھی کہے کہ یہ وعدہ سچا ہے، تم نے مر کے اٹھنا ہے، آخرت آنی ہے، تم نے حساب و کتاب دینا ہے، پھر بھی بندہ نہ مانے تو پھر کل قیامت کو جو مرضی کرتا رہے، پھر اس کی کوئی عذر نہیں سنی جائے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس صورت کا نام ہی اس صورت کے پہلی آیت کے نام پہ رکھا ہے، لفظ پہ جو فرمایا والزاریات ذروا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم ہے بکھیرنے والوں کی، مٹی کو وغیرہ کو اڑا کر،
فل حاملات وکرا، پس قسم ہے اٹھانے والیاں بوجھ کو بادلوں کے، فل جاریات یسرا، پس قسم ہے چلنے والیوں کی نرمی کے ساتھ، فل مقسمات امرا، پس قسم ہے کام کو تقسیم کرنے والیوں کی۔ اب اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کی ہواؤں کی قسمیں اٹھائی ہیں جو بارش کے نظام کو پر چلاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالزَّارِيَاتِ ذَرْوًا، قسم ہے بکھیرنے والیوں کی اڑا کر، یعنی جب بارش آنے والی ہوتی ہے سب سے پہلے ہوا آتی ہے، وہ مٹی وغیرہ کو اڑا دیتی ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا، پھر قسم ہے بوجھ کو اٹھانے والی کو۔ پھر جب ہوائیں آتی ہے پہلے تو مٹی وغیرہ اٹھتی ہے، اس کے بعد پھر بادل بننا شروع ہو جاتا ہے، تو وہ ٹنوں کے حساب سے یا اس سے بھی آگے وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں بوجھ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالْجَارِيَاتِ یسرا، پھر وہ نرمی سے چلنے والی، پھر جو ہوا آتی ہے وہ ٹھنڈی نرم ہوا ہوتی ہے، میٹھی میٹھی ہوا ہوتی ہے، ایسے لگتا ہے کہ بس اب بارش ہونے والی ہے، نرم نرم ہوا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آنی شروع ہو جاتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْمُقَسِّمَاتِ امرا، پھر کام کو تقسیم کرنے والی، پھر ہواؤں کو حکم ہوتا ہے کہ تم بادلوں کو فلاں جگہ پہ لے جاؤ ہانک کر، وہ پانی کو اٹھا کر لے جاتی ہیں، پھر جہاں منظور ہوتا ہے اللہ کو جس قدر منظور ہوتا ہے پھر وہاں اتنی بارش برس جاتی ہے۔ کئی دفعہ بارش بہت زیادہ آتے ہیں لیکن بارش کم ہوتی ہے، وہ آگے چلی جاتی ہے۔ تو بعض نے ان سے مراد لیا ہے فل حاملات وکرا سے مراد لیا ہے بوجھ اٹھانے والے سے مراد بادل ہیں، فل جاریات یسرا سے مراد کشتیاں ہیں، فل مقسمات امرا سے مراد ہے فرشتے۔ بعض نے یہ بھی مراد لیا، پہلی تو وہی ہے عید کہ ہوائیں ہیں، دوسرے سے مراد انہوں نے لیا ہے یعنی قسم ہے مجھے بادلوں کی جو بوجھل کو اٹھاتے ہیں یعنی بارشوں کو اٹھاتے ہیں، اور دوسرے نمبر پر کشتیوں کی قسم ہے جو کشتیاں نرمی کے ساتھ چلتی ہیں، یعنی تمہیں لے کر دریاؤں میں چلتی ہیں، سمندروں میں تمہیں لے کر اٹھا کر لے جاتی ہیں، تمہارا سامان وغیرہ بھی تم کو بھی۔ اور چوتھے نمبر پر فرمایا مجھے فرشتوں کی قسم ہے جو کام کو تقسیم کرنے والے ہیں، یعنی جس کی ذمہ داری ہے عذاب دینے کی وہ عذاب دے رہا ہے، جس کی رحمت کی ہے رحمت ہے، جس کی رزق کی تقسیم ہے وہ رزق تقسیم کر رہا ہے، جس طرح جہاں جہاں اللہ نے ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے وہ فرشتے اسی جگہ پہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی مراد ہے۔ بعض نے 4 سے مراد ہوائیں لی ہیں، بعض نے 4 سے مراد 1 سے ہوا اور 3 سے دوسرے جو میں بیان کر رہا ہوں وہ مراد لی ہیں۔ تو بہرکیف زیادہ تر بہتر یہی 4 ہوائیں مراد ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے 4 قسمیں اٹھا کر فرمایا انما توعدون لصادق، بے شک جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ وہ سچا ہے، وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور بے شک جزا واقع ہونے والی ہے، وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے راستے والے راہوں والے آسمان کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما توعدون لصادق، جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ وہ سچا ہے، یعنی جو پیغمبر تم کو کہتے ہیں نا یا قرآن جو کہتا ہے کہ قیامت آنی ہے، قیامت کو تم نے اٹھنا ہے، تم نے مرنا ہے، مر کے اٹھنا ہے، اگر تم کہتے ہو کہ مر مٹ کے مٹی میں چلے جانا تو بس مٹی ہی ہو جانا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کو اتنا نظام چلانے کا کیا فائدہ تھا؟ پھر تمہارے لیے تمہیں اتنی نعمتیں دینے کا کیا فائدہ تھا جب تم نے مر مٹ کے مٹی میں ہی چلا جانا تھا، ختم ہو جانا تھا، تو پھر تمہیں اتنی نعمتیں دینے کا فائدہ کیا تھا؟ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ مر مٹ کے مٹی میں چلے جانا ہے، بس ختم ہو جانا ہے، کوئی اٹھنا نہیں، تو جو رب اتنا طاقتور ہے، اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے کہ ہواؤں کو چلا رہا ہے، بوجھل بادلوں کو اٹھا چلا رہا ہے، کشتیوں کو چلا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ کاموں کو تقسیم کر رہا ہے، تو جو مالک اتنا بڑا نظام جو چلا رہا ہے تو کیا اس کے ہاں یہ مشکل ہے تمہیں دوبارہ اٹھانا؟ تمہارا اٹھانا تو مشکل ہی نہیں ہے، جو اتنا بڑا نظام چلا رہا ہے تو اس کے لیے تو مشکل ہے ہی نہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو تم وعدہ دیے جاتے ہو البتہ سچا ہے۔ یہ نہیں ہونا تم کہتے ہو کہ جی آج تک تو کوئی آیا نہیں زندہ ہو کر، کسی نے آنا ہی نہیں، نہ کسی نے آنے دینا ہے، کیونکہ یہ تو نظام ہے اللہ کا کہ جو چلا گیا وہ دوبارہ نہیں آ سکتا۔ تم کہتے ہو جی ہمارے اباؤ اجداد اتنی دیر ہو گئی آج تک تو اٹھ کے آیا نہیں، تو کہاں انہوں نے اٹھ کے آنا ہے؟ اٹھنا ایک دن ہی ہے جب قیامت آئے گی۔ تو فرمایا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور البتہ جزا واقع ہونے والی ہے، اس دن جزا ملے گی، جو نیک کیا ہوگا نیکی کی جزا ملے گی، برا کیا ہوگا تو برے کی جزا ملے گی، وہ واقع ہو کر رہے گی اس دن۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْحُبُكِ، اور قسم ہے
راہوں والے آسمان کی۔ تو یہاں ہوبو کا معنی ہے کیا گیا ہے کہ جب ہوبو کا معنی کپڑا بننا، تو جب کپڑا بنا جاتا ہے تو اس کا ایک دھاگا طول کی طرف ہوتا ہے، لمبائی کی طرف، اور ایک ہوتا ہے چوڑائی کی طرف جب کپڑا بنا جاتا ہے۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جو فرشتے آتے جاتے ہیں اپنے کام کاج کے لیے، تو وہ راستے بناتے جاتے ہیں اور چوک بنتا جاتا ہے، وہ راستے کراس کر کے ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، کوئی ادھر چلا جاتا ہے، اپنے اپنے راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو آسمان ہے راہوں والا، راستوں والا، اس کی قسم، یا پھر اس کا معنی کیا گیا حسن و جمال والا، یعنی چاند، سورج، ستارے، روشن ستارے، یہ سب چیزیں آسمان کی بلندی اور وسعت، یہ سب چیزیں آسمان کی رونق اور زینت کا باعث ہیں، یا ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے کہ جو اتنا خوبصورت آسمان ہے سورج، چاند، ستاروں والا، اس کی قسم ہے۔ تو یا اس سے مراد ہے کہ راہوں والا کے فرشتے جو ہیں وہ راہوں سے گزرتے جاتے ہیں، اپنے اپنے کام کاج پہ جاتے ہیں، تو اس کے راستے بن گئے۔ جیسے کپڑا بنا جاتا ہے تو اس کے طول اور عرض میں دھاگے ہوتے ہیں، تو پھر وہ کپڑا بن جاتا ہے، صاف ستھرا بن جاتا ہے، دھاگے ملا کر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بھی خوبصورت بنایا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھا کر آخرت کا انسان کو یقین دلایا ہے کہ آخرت آنی ہے، اس کے لیے تیاری رکھنی چاہیے، اس کو ماننا چاہیے۔ جزاکم اللہ خیر۔